بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کرے گا، یہ مختصر سا عمل پڑھ لے گا، خدارا وہ شخص ساری کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا اسے وہ آج یہ وظیفہ کرنے کے بعد مل جائے گا۔ اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے گی، اور بگڑے کاموں کو اگر کوئی شخص سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے بگڑے کام سارے سنور جائیں گے۔ بے شک ایک بار آزما کے دیکھ لو۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ساتھ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم تو ہیں گنہگار سیاہکار خطا کار۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن رات ہے، اور جو بھی شخص اس دن یہ عمل کر لے گا، وہ اپنے جتنے بھی اس کے بگڑے کام ہیں، اور اس کی بڑی سے بڑی کوئی ناممکن حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بے شک ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن ہے۔ بے شک بہار کا دن ہے، خوش و برا مہینہ ہے۔ اس خوش و برے مہینے میں میرا رب کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا بارگاہ الہی سے۔ بے شک کوئی بدقسمتی ہوگا جو اس آج کی قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب سے اپنی حاجات نہیں مانگے گا۔ اگر وہ مشکلات کا اگر آپ پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ رزق اور دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی آمدنی کم ہے اس میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے مالا مال ہو جائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ کہ غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو آپ کھلی آنکھوں سے، تو یہ آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھ لو، اپنے بگڑے کاموں کو سنوار لو، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جو شخص پریشان حال ہوتا ہے اور غموں سے نجات چاہتا ہے، وہ شخص کبھی بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑے گا۔ دنیا بھر کے کام، دنیا جہاں یہ وظیفہ جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا، اور اس مہینے کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک وہ بڑا رحمان رحیم ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنے بندے سے شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ناظرین چلیے بتاتی ہوں میں اب آپ کو وظیفہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی یہ ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ کثرت سے پڑھنا ہے، اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے استغفر اللہ پڑھنے کی۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اور جب ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی تو ہم جو بھی وظیفہ کریں گے بن مانگے حاجات ہماری قبول ہوں گی، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور یہ عمل آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، طاقتور وظیفہ ہے، یہ معجزاتی عمل بھی کہہ لیں تو کچھ کم نہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے، اس میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے والدین پریشان ہیں، بچوں کی اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا بے اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ گھریلو بے سکونی ہے یا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، اگر 1000 حاجتیں بھی ہیں آپ اس کی نیت کر لیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مرد عورت بچے خواتین سب کر سکتے ہیں۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 12 ربیع الاول کی رات ہی کرنا ہے، اور دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور ساتھ ہی نیت کر لی۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پیش کرنا ہے، جو درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود پیش کرنا ہے، جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں اور 10 برکتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے درود شریف کو، درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
11 مرتبہ جب درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام، جن کو پڑھنے سے دنیا جہان کا جو بھی ہو، 10 سے جتنی بھی آپ کی حاجت ہے، یہ صفاتی نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مقصد میں آپ کو کامیاب کرے گا، وہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہے۔ وہ ہے یا حیو یا قیوم، دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو اپنے انداز میں توجہ کے ساتھ، خلوصی نیت کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو سورہ قرآنی صورت پڑھنی ہے، جو کہ انتہائی برکات اور فضیلت والی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس سورت سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ بے شک سورہ فاتحہ کی میں بات کر رہی ہوں۔ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہے، سورہ نور بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی، سورہ دوا بھی۔ اگر کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کے لیے بھی نہایت مجرب ہے یہ سورہ۔ 7 آیات ہے سورت کی۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار، یعنی کہ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 7 سورہ فاتحہ پڑھی، مکمل کر لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ عظیم، جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ عظیم پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ برکات اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کو میں بتانا شروع کروں تو شاید ویڈیو میری ختم ہو جائے گی، اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس چیز کا۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 7 مرتبہ۔ مختصر سی تعداد ہے، پورے وظیفے کی مختصر سی تعداد ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ، پوری یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، سر جھکا کے بھکاری بن کے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے، جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بن مانگے حاجات کو قبول کر لے، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے، غموں سے نجات دے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔